محمد وآل محمد وعجل ناشتہ نہیں چلیے تلاوت تو ہو گئی نا. ہاں ماشاء اللہ. اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل حسین کیا ہے خیال خیمہ خلوص خامہ خیرت خزانہ. حسین کیا ہے زبان مدحت پہ نما کا حسی ترانہ. حسین کیا ہے ضمیر زمزم خمیر کوثر میں خزانہ. حسین کیا ہے تمام نبیوں کے دین محکم کا آب و دانہ. تو حسین وہ ہے، جواب سنیے گا، کہ حسین وہ ہے کہ موت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے. حسین وہ ہے جو نوک نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے. حسین سب سے نمایاں ہے ذی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں. جواب ان کا نہیں ہے کوئی ہزاروں میں، یہ پھول پھولا ہے قرآن کی بہاروں میں. تو جہاں میں گلشن ایماں کی زیب و زین بنا، خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. چندہ صاحب علم کے سلسلے میں، جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں. جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں، جو علم چھوڑ کے بھاگے وہ رقم چومتے ہیں. جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں، جو علم چھوڑ کے بھاگے وہ رقم چومتے ہیں. ہم کو اس کی ہی بلندی نے بلندی بخشی، ہم کو اس کی ہی بلندی نے بلندی بخشی، اس لیے پرچم عباس کو ہم چومتے ہیں. اس لیے پرچم عباس کو ہم چومتے ہیں. اور جب یہ اٹھتا ہے تو عرش کے پیاسے بادل، جب یہ اٹھتا ہے تو سب عرش کے پیاسے بادل پانی لینے کے لیے مشک و علم چومتے ہیں. پانی لینے کے لیے مشک و علم چومتے ہیں. اور یہ شعر ہندوستانی عقیدے کے مطابق کہ مرتے مرتے بھی مسلمانوں نے چومانا علم، مرتے مرتے بھی مسلمانوں نے چومانا علم، ہندو اسے لے لے کے جنم چومتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. میں گزارش کروں گا محترم عالی جناب مولانا حسرت نواز صاحب قبلہ نجفی سے کی تشریف لائیں اور فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد سے سامعین کو مساف فرمائیں. آپ حضرات ان کا استقبال بآواز بلند نعرے صلوات سے کریں. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين غر الميامين. آمين يا رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أصحابه الصديقين والشهداء بأرض كربلاء أجمعين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة
وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واجب الاحترام سامعین، علماء کرام، خطبہ حضرات کے سامنے اپنے لب کو دھوپی دینا آفتاب کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. تشریف فرما ہے، صحبت صاحب ہیں، ماشاءاللہ بنا لگا کہ خال کا ذکر ہے. عزیزان گرامی، کربلا ایک چراغ ہے کہ جس کی روشنی سے اسلام منور ہے، اور اس چراغ کو جلائے رکھنے کا نام عزاداری ہے. اور عزاداری کی پہچان، عزاداری کی بقا نماز ہے، اور نماز کی معراج سجدہ ہے، اور سجدے کی پہچان کربلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی، کربلا آج بھی محو سفر ہے. کربلا وہ کربلا نہیں کہ جہاں واقع ہو وہیں دم توڑ دے. کربلا وہ کربلا نہیں کہ جہاں پہ واقع ہوئی وہیں ٹھہر گئی، بلکہ کربلا آج بھی محو سفر ہے. اور کربلا جہاں جہاں سے گزر رہی ہے اپنے پیغام اور اپنے ہدف کو بتاتے ہوئے گزر رہی ہے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، کربلا ایک ایسا راز ہے، کربلا میں وہ راز پنہا ہیں کہ جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کربلا عقیدت نہیں ہے، کربلا حقیقت ہے. عزیزان گرامی، وہ حسین ابن علی، زہرا کا دلارا، علی کا پارے جگر، رسول کا نواسا، یہ کہہ کر مدینے سے نکلا کہ میں جہاں طلبی اور حکومت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں شر کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اصلاح کیسے کریں گے؟ امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر کروں گا، اور اپنے نانا رسول خدا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو عام کروں گا. یہ کہہ کر حسین مدینے سے نکل گئے، اور 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے. زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے، کیونکہ ذاکر کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مجمع. ماشاءاللہ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے، اور پھر وصول عاشور، اور جب عصر عاشور آیا ہے تو حسین یہ کہہ کر اپنی بہن کے حوالے پورے گھر کو کر دیا کہ میری بہن، یہ یتیم تیرے حوالے، یہ بیوائیں تیرے حوالے، میری بہن اب سب کچھ تیرے حوالے. زینب نے آواز دی، میرے بھائی تو گھبرانا نہیں، تیری شہادت کو زینب رائے گا نہیں جانے دے گی. زینب خود تو اسیر ہو جائے گی،
لیکن تیرے مقصد کو اسیر نہیں ہونے دے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا امتحان امام حسین تمام ہو چکا. آج محرم کی 12 تاریخ، اسیران اہل بیت اطہار کی باری. اب جناب زینب کا امتحان شروع ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، یہ کہہ کر گھر کو سونپ دیا امام حسین نے آخری وقت کہ زینب یہ گھر تیرے حوالے ہے، میرے مقصد کی نگہبانی اب تجھے کرنا ہے. اور تاریخ شاہد ہے کہ کس طریقے سے جناب زینب نے ہر گھر میں حسین کو پہنچا دیا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، ایک مغربی فلاسفر وہ یہ کہتا ہے، جب اس نے کربلا کو پڑھا اور مطالعہ کیا اور کوفہ و شام کا جب مطالعہ کیا اس نے، تو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کیسی خاتون ہے، ایسے عالم میں یا تو اس کے اوپر جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی یا یہ دم توڑ دیتی. لیکن خود تو مرنے کی دور کی بات ہے، اس نے انہیں بھی مرنے نہیں دیا جو جینے کی آس کھو بیٹھے تھے. یہ کیسی شیر دل خاتون ہے. کروڑوں سلام ہو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت پر. عزیزان گرامی، یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ شیر دل خاتون ہے کہ خود تو مرنے کی دور کی بات ہے، جو جینا نہیں چاہتے تھے انہیں بھی مرنے نہیں. بیویوں گھبراؤ نہیں، بچوں گھبراؤ نہیں، زینب بھی موجود. عزیزان گرامی، یہ زینب کا جگر تھا، یہ زینب کا کمال تھا کہ اس نے ہر گھر میں کربلا کو پہنچا دیا اور ہر گھر میں حسین کو زندہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون بیان کرے کہ احسان زینب کیا ہے؟ آج اگر اللہ کا دین باقی ہے تو امام حسین کی وجہ سے، لیکن عزیزان گرامی آج اگر کربلا اور حسین زندہ ہے تو جناب زینب کی وجہ سے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، یہ زینب کا حوصلہ تھا کہ زینب جگہ جگہ پہ خطبے دے کر یہ بتا رہی تھی. جب حسین کربلا پہنچے ہیں تو قافلے کے 2 حصے کر دیے، ایک مردوں کا حصہ، ایک عورتوں کا حصہ. مرد مقتل میں قتل ہو کر بتائیں گے کہ ہم موت سے گھبرانے والے نہیں تھے. عورتیں جگہ جگہ پہ خطبے دے کے بتائیں گی کہ ہمارے مرد موت سے ڈرنے والے نہیں تھے. سبحان اللہ. جب حسین مدینے سے چلے تھے تو کہنے والوں نے کہا کہ آقا آپ جا تو رہے ہیں، ٹھیک ہے جائیے، لیکن ان بچوں کو نہ لے جائیے، ان خواتین کو نہیں لے جائیے، اس لیے کہ یہ خواتین اور یہ بچے مقصد کی رکاوٹیں ہیں اور کمزوریاں ہیں، یہ پاؤں کی زنجیریں ہیں، انہیں نہ لے جائیے. عزیزان گرامی، امام حسین نے آواز دی کہ بظاہر جنہیں تم مقصد کی رکاوٹیں سمجھ رہے ہو، جنہیں تم قدموں کی زنجیریں سمجھ رہے ہو، اصل طاقت ہے یہ حسین کی. حسین انہیں اپنی طاقت بنائے گا اور دنیا کے سامنے انہیں لے کر آئے گا کہ جنہیں بظاہر تم کمزوریاں سمجھ رہے ہو، یہ کمزوریاں نہیں ہیں، یہ حسین کی اصلی طاقت ہیں. یہی وہ خواتین ہوں گی جو حسین کے نام کو اور حسین کے ہدف کو زندہ کریں گی اور زندہ رکھیں گی. عزیزان گرامی، حسین نے مدینے سے لے کر کربلا تک کربلا کو سمجھایا ہے، اور یہ زینب کا کمال تھا کہ کربلا سے لے کر مدینے تک زینب نے کربلا کو مدینے تک پہنچایا اور تا قیامت کربلا کو زندہ کر دیا، اور جب رہتی دنیا تک کربلا باقی رہے. یہ زینب کا کمال تھا، یہ زینب کا جگر تھا. عزیزان گرامی، کون بیان کرے کہ زینب نے کیا کیا؟ چاہے وہ کوفے کا بازار ہو، چاہے وہ شام کا بازار ہو، چاہے وہ کوفے کا دربار ہو، چاہے وہ شام کا دربار ہو. جب کوفے میں بولی ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ صفین میں علی بول رہے ہیں، اور جب شام میں دربار میں جب بولی ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ زہرا حاکم وقت سے گفتگو کر رہی ہے. یہ زینب کا جگر تھا. عزیزان گرامی، کون تصور کر سکتا ہے کہ جہاں شرابیوں کا مجمع ہو، کرسی نشین ہو، اور اس کے بعد جہاں بولنا محال ہو اور جہاں اپنوں کا مجمع نہ ہو، سارے مخالف ہو،
وہاں علی کی لاڈلی بول رہی ہے، علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ سناٹا جہاں چھایا ہوا ہے، جہاں ایک پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا، وہاں پہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک قائدن بی بی ہے جو کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد یا یزید، جیسے ہی یا یزید کہا ہے وہ 700 کرسی نشین اپنی کرسیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے یہ کون بیوی ہے، یہ کون خاتون ہے؟ جہاں بڑے بڑے بہادروں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ قائدن اس طریقے سے بول رہی ہے، یا یزید۔ اب یا یزید ہی بولا تھا، کبھی دوسرا جملہ بولا، اور جب دوسرا جملہ بولا ہے تو ایک مرتبہ وہ یہود و نصارہ کے عالم دین اور وہ تمام افراد وہ اپنی اپنی کتابوں کو دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ یہ رہے ہیں کہ یہ قائدن بظاہر قائدن ہے، لیکن بول ایسے نہیں ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ علی آ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ زینب کا کمال تھا، یہ زینب کا جگر تھا۔ وہ مغربی فلاسفر نے یہ کہا کہ ایسے عالم میں یا تو اسے مر جانا چاہیے تھا یا اپنے ذہنی توازن کو کھو بیٹھتی، اس لیے کہ یہ ابھی ابھی اپنے بھائی کے جنازے سے آئی ہے، ابھی ابھی اپنے بچوں کے جنازے سے آئی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی یہ کیسی جگر والی خاتون ہے، کتنا مضبوط کلیجہ ہے اس کا۔ تصور کریں آپ کہ کیا کمال کیا ہے جناب زینب نے۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کا احسان ہے جسے کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ امام حسین کی مقصد کے نگہبان کو زینب کہا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ زینب کا جگر تھا، یہ زینب کا کمال تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جہاں پہ بڑے بڑے بہادر نہ بول سکے، جہاں پہ بڑے بڑے سورما نہ بول سکے، جہاں پہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں بھی علی کی لاڈلی بول رہی ہے۔ اور جب کوفے میں بولی ہے، صرف زینب نے ارادہ کیا ہے کہ زینب کلام کرنا چاہتی ہے، لیکن ڈھول باجے اور تماشوں کا یہ عالم ہے کہ کلام کرے تو کیسے کرے۔ اسی اسنا میں جناب زینب نے ارادہ کیا کہ زینب کلام کرنا چاہتی ہے، اور ایک مرتبہ انگلیوں سے اشارہ کیا۔ ڈھول باجے کی بات ہی چھوڑ دیجئے، وہ جو جانوروں کے گردنوں میں گھنٹیاں تھی ان کی آوازیں تک آنا بند ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زینب نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہمیں کچھ بولنا ہے۔ عزیزان گرامی، اب تاریخ کا مطالعہ کریں تو جناب زینب نے جب بولنا شروع کیا ہے تو بیان عجیب بیان ہے جناب زینب کا۔ جو خطبے جناب زینب کے کوفے میں ہیں وہ شام میں نہیں ہے، جو شام میں ہے وہ کوفے میں نہیں ہے۔ جو بیان شام میں دیا شہزادی نے وہ کوفے میں نہیں ہے، اور جو کوفے میں دیا ہے وہ شام میں نہیں ہے۔ شہزادی ایسا کیوں؟ کوفے میں خطاب ہے تو کوفے والوں سے، حاکم کوفہ سے نہیں ہے، کوفے والوں سے ہے۔ شام میں خطاب ہے تو شام والوں سے نہیں ہے، حاکم شام سے۔ شہزادی یہ کلام میں دو رخی کیوں ہے؟ جو کلام آپ کو، جو خطبہ، جو بات آپ کو کوفے میں کہنی تھی وہی شام میں کہہ دیتی، یا جو شام میں کہنی تھی وہی کوفے میں کہہ دیتی۔ یہ شام میں کچھ اور، کوفے میں کچھ اور۔ شام میں خطاب کر رہی ہیں تو حاکم شام سے خطاب ہو رہا ہے، کوفے میں خطاب کر رہی ہیں تو کوفے والوں سے خطاب کر رہی ہیں۔ شہزادی اگر کوفے میں کوفے والوں سے خطاب کیا ہے تو شام میں بھی شام والوں سے خطاب کیجئے نا۔ اگر شام میں شام والوں سے خطاب نہیں ہے، حاکم شام سے خطاب ہے، تو پھر کوفے میں کوفے والوں سے خطاب کیوں ہے؟ حاکم کوفہ سے خطاب کیوں نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، ایک مثال سے بات کو واضح کر دوں۔ آپ دنیا کے کسی ایک نمائندے کو لے کر آ جائیے اور اس کے بعد اس سے کہیے کہ تمہیں سینٹرل میں بھی خطاب کرنا ہے، تمہیں اسٹیٹ میں بھی خطاب کرنا ہے، تو وہ جو سینٹرل میں خطاب کرے گا وہ اسٹیٹ میں نہیں کرے گا۔ کوفہ ہے اسٹیٹ، شام ہے سینٹرل، تو جو وہ کوفے میں جو وہ سینٹرل میں خطاب کرے گا وہ اسٹیٹ میں نہیں کرے گا، جو اسے اسٹیٹ میں کرنا ہوگا وہ سینٹرل میں نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، ایک دنیا کے چھوٹے سے ایک نمائندے کو یہ تو معلوم ہے کہ ہمیں کوفے میں، ہمیں سینٹرل میں کیا بولنا ہے، ہمیں اسٹیٹ میں کیا بولنا ہے۔ ایک دنیا کا چھوٹا سا نمائندہ ہے، اسے یہ پتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو عصمت کی نمائندگی کر رہی ہو، کیا اسے نہیں پتا کہ ہمیں اسٹیٹ میں کیا بولنا ہے، سینٹرل میں کیا بولنا ہے؟
اسے یہ پتا ہونا چاہیے کیونکہ وہ عصمت کی نمائندگی کر رہی ہے. جناب زینب کو پتا ہے کہ ہمیں کس سے کیا گفتگو کرنا ہے اور کہاں کب بولنا ہے, کہاں پہ سید سجاد کو بولنا ہے یہ زینب جانتی ہے, کہاں پہ زینب کو خطاب کرنا ہے یہ زینب جانتی ہے. کوفے میں کیا بولنا ہے یہ زینب کو معلوم ہے, کوفے میں کس سے خطاب کرنا ہے یہ زینب کو معلوم ہے, شام میں کیا بولنا ہے یہ زینب جانتی ہے, کس سے بولنا ہے یہ بھی زینب جانتی ہے. عزیزان گرامی, کوفے میں جو خطاب کیا, کوفے میں آیتیں نہیں پڑھی, صرف آیتوں کی مصداق کو بتایا ہے شہزادی نے, لیکن شام میں آیتیں بھی پڑھی ہیں, مصداق بھی بتائے ہیں. یہ جناب زینب کا کمال ہے کہ کہاں کیا بولنا ہے اور کس طریقے سے بولنا ہے. عزیزان گرامی, جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا اور کربلا کا مقصد کربلا میں ہی دم توڑ جاتا, یا یزیدی سکوں کے کھنک میں کربلا کی آواز کربلا میں دم توڑ دیتی. یہ زینب کا جگر تھا, یہ زینب کا کمال تھا, یہ زینب کا حوصلہ تھا کہ آواز دی کہ میرے بھائی زینب تیرے مقصد کو کبھی مٹنے نہیں دے گی, زینب تیرے مقصد کو ہر گھر میں پہنچا کر رہے گی. اور آج دنیا دیکھ لے, ہر گھر میں ذکر امام حسین ہو رہا ہے. شیعہ کریں تو کریں, ہندو بھی ہیں وہ بھی ذکر حسین کر رہے ہیں, عیسائی بھی ہیں وہ بھی ذکر حسین کر رہے ہیں, ہر مذہب کے افراد ذکر حسین میں مصروف ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خدا کا وعدہ تھا, میرے حسین تو نے ایک دوپہر میں اپنے بھرے گھر کو لٹا کر ہمارے ذکر کو زندہ کیا ہے, تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی تیرے ذکر کو مٹنے نہیں دیں گے. جب تک دنیا باقی ہے تیرا ذکر باقی رہے گا. عزیزان گرامی, یہ حسین کا کمال تھا. آج اذانوں میں نام لیے جا رہے ہیں. آج اگر قرآن کی عظمت باقی ہے, کعبے کا توقیر باقی ہے, اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, اذان و نماز باقی ہے, تو یہ حسین کی وجہ سے. حسین نہ ہوتے تو نہ اذان ہوتی اور نہ یہ قرآن کی عزت اور احترام, نہ کعبے کا احترام. اس لیے کہ جب امام حسین نکلے ہیں تو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سر قلم تو ہو سکتا ہے لیکن حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. یزید جیسے بد کردار کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ چلا جائے یہ ممکن نہیں ہے. مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے. حسین نے رہتی دنیا تک یہ مثال قائم کر دی کہ حسینیت کبھی یزیدیت کے دروازے پہ نہیں جا سکتی. حسینی کردار کا مالک کبھی یزیدی صفت انسان کی بیعت نہیں کر سکتا. جو حسینی ہوگا وہ یزیدی اور یزید والوں کی بیعت نہیں کر سکتا, اس کے دروازے پہ نہیں جا سکتا. عزیزان گرامی, یہ حسین کا کردار تھا, یہ حسین کا کمال تھا. حسین آ گئے اسی حوصلے کو لے کر کربلا کا مقتل میں, اور وہ قربانی پیش کی ہے امام حسین علیہ السلام نے کہ رہتی دنیا تک اسے یاد رکھا جائے گا. کوئی بھولنا بھی چاہے تو کربلا اسے بھولنے نہیں دے گی. آج جیسے ہی محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے, فتووں کے بازار گرم ہو جاتے ہیں. ماتم کیوں کرتے ہیں, روتے کیوں ہیں, تعزیہ کیوں نکالتے ہیں, علم کیوں نکالتے ہیں. عزیزان گرامی, ماتم ہم کرتے ہیں, درد کسی اور کو کیوں. عزیزان گرامی, دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئی, لیکن آپ کا مشاہدہ ہے کہ کسی کے اثرات 1 سال, کسی کے 2 سال, کسی کے 3 سال, 4 سال, 5 سال, 10 سال, چند سالوں میں وہ سارے اثرات ختم ہو گئے. اب نہ ان کا تذکرہ باقی ہے, نہ ان کا نام باقی ہے, نہ ان کا پرچم باقی ہے, نہ پرچم اٹھانے والے باقی ہیں, نہ ان کا نعرہ باقی ہے, نہ ان کا مقصد باقی ہے. لیکن خدا کی قسم, کربلا کی واحد ایسی جنگ ہے کہ اس کا نعرہ بھی باقی, اس کا مقصد بھی باقی, اس پہ قربان ہونے والے بھی باقی, اور یہ بھی باقی. 14 صدیاں بیت گئی, لیکن ایسا لگتا ہے جب کربلا سنو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی کا یہ واقعہ.
परचम भी बाकी है, परचम उठाने वाला भी इसका वारिस मौजूद है, इसका हदफ भी बाकी है, नारा भी बाकी है, मकसद भी बाकी है। अज़ीज़ान गिरामी, एक जंग को, एक इनकलाब लाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत हुआ करती है जंग को और इनकलाब को कामयाब बनाने के लिए, और कम से कम उस इनकलाब को कामयाब बनाने के लिए 5 चीजों की जरूरत है, कम से कम। बदाखिल मंजिल और खत्म दुआ, कम से कम 5 चीजों की जरूरत हुआ करती है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि इनकलाब लाने वाला कौन है, यानी शख्सियत। जितनी बुलंद शख्सियत होगी उतना ही कामयाब उसका इनकलाब होगा। दूसरी शर्त, दूसरी चीज जो है इनकलाब लाने वाले के लिए, वो ये देखा जाएगा कि उसका नारा क्या है। तीसरी चीज उसकी दलील क्या है। चौथी चीज उसके साथी कैसे हैं। और 5वीं चीज जो सबसे अहम है इस इनकलाब लाने वाले के लिए, वो ये है कि उसके वारिस कैसे हैं। उसके वारिस अमीन तो हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आइए अब इसी मंजर को देखा जाए कि जो इनकलाब लेकर आया वो किस शख्सियत का मालिक है। तो हुसैन इब्न अली को कौन नहीं जानता, कौन है जो इनके ज़हमात से और इनके आबा व अजदाद की खिदमात से वाकिफ नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि आप जनाब ज़हरा के बेटे हैं, आप अली के लख्ते जिगर नूरे नजर हैं, आप मोहम्मद अरबी के नवासे हैं, और आप इमाम वक्त हैं, मासूम हैं। सब जानते हैं, शख्सियत से किसी को इनकार नहीं है कि हुसैन की शख्सियत क्या है। शख्सियत सबसे बुलंद, सबसे आला। दूसरी चीज क्या है, नारा, कि जितना बुलंद इनकलाब लाने वाले का नारा होगा, इनकलाब उतना ही कामयाब होगा। तो इमाम का नारा क्या है? इमाम का नारा है, इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमन व इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी। मैं जुल्म के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं और शर को बढ़ावा देने के लिए नहीं निकल रहा हूँ, मैं हुकूमत नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह। अब मुझे बताए दुनिया के इससे बुलंद नारा और इससे बेहतर नारा क्या हो सकता है। ये नारा है तो नारा भी बुलंद। आइए दलील क्या है इमाम की, इमाम इनकलाब ला रहे हैं। मौला आपकी दलील क्या है? का दलील जानना चाहते हो तो दलील सुनो, मुझ जैसा कभी यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। ये इमाम की दलील। अज़ीज़ान गिरामी, चौथी चीज उसके इनकलाब लाने वाले के साथी को देखा जाएगा कि उसके साथी कैसे हैं। तो साथी का अंदाजा लगाना हो तो खुद इमाम हुसैन के जुमले से लगाया जा सकता है, जैसे साथी मुझे मिले न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई को मिले। मासूम के दहन से निकले हुए जुमले। अज़ीज़ान गिरामी, मौला अली के सहाबी, मौला अली के साथी, मालिक अश्तर, कम्बर, अबूजर, ये सारे मौला अली के साथी हैं, सारे मौला अली के अंसार हैं। और फिर वो सलमान मिन्ना अहलल बैत, जिसके बारे में रसूल ने ये फरमा दिया हो कि सलमान मेरे अहले बैत में से हैं, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन ये कह रहे हैं कि जैसे साथी, जैसे अंसार मुझे मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे भाई को मिले। ये कैसे साथी थे, कैसे अंसार थे। तो जिसके साथी ऐसे हो उसका इनकलाब कितना कामयाब हो। अज़ीज़ान गिरामी, और फिर वारिसीन, इनकलाब लाने वाले के वारिस को देखा जाएगा कि उसके वारिस कैसे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, वारिस को अगर देखा जाए तो वारिस में खुद सैयदुस साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, जो इमाम मासूम, जिसका बेटा ऐसा वारिस हो, जिसकी बहन उसके मकसद की निगहबान हो, फिर उसके मकसद को कौन मिटा सकता है और उसके इनकलाब को कौन खत्म कर सकता है। बेहतरीन वारिस, बेहतरीन साथी, बेहतरीन दलील, बेहतरीन नारा, बेहतरीन शख्सियत, हर एतबार से मुकम्मल और आला।
اب جب ہر اعتبار سے مکمل اور اعلیٰ ہے تو انقلاب حسینی ہمیشہ اپنے آب و تاب سے آگے بڑھتا رہے گا اور دنیا اسے جانتی رہے گی. اسی لیے میں نے ابتدائی کلام میں کہا تھا کہ کربلا وہ کربلا نہیں ہے کہ جہاں واقع ہو وہی دم تو. کربلا آج بھی محو سفر ہے. عزیزان گرامی، کربلا ٹھہری نہیں، کربلا آج بھی گزر رہی ہے اور اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو یزید وقت کے مقابلے میں اگر تم حسینی ہو تو یزید وقت کے مقابلے میں کھڑے رہنا، قدم جمائے رہنا. اس لیے کہ کل کا جو یزید تھا وہ پریشان تھا وجود حسین سے، آج کے یزید پریشان ہیں ذکر حسین سے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی، تو کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کربلا حقیقتاً کرب و بلا ہے. کیا ظلم ہو گئے کربلا کے مقتل میں. وہ کیسے درندے تھے کہ جوان تو جوان، بوڑھے تو بوڑھے، بچوں کو بھی نہ چھوڑا. 6 مہینے کا بچہ اور تیرے سہشوبہ، کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ وہ تیر اس بچے پہ آزمایا گیا کہ دور جاہلیت میں بھی اس تیر کو انسانوں پہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا. اللہ اکبر. 6 مہینے کے بچے پہ وہ تیر آزمایا گیا کہ جس کے ذریعے اونٹ کو ذبح کرنے سے پہلے تیر چلایا جائے. اللہ اکبر. کربلا میں ظلم کی انتہا ہو گئی اور یہی وجہ تھی کہ جب جناب زینب مدینے پہنچی ہیں تو قبر رسول کی جالی کو پکڑ کر ایک جملہ کہا تھا کہ نانا پچھتائے گا ہر وہ ظلم جو زینب پہ نہیں پڑا. عزادارو، کربلا کی منزلیں تمام ہوئی. آج 12 محرم ہو گئی نا. جب دنیا سے کوئی ہمارا عزیز رخصت ہوتا ہے تو ہم تیسرے دن اپنے عزیز کا سویم کرتے ہیں. عزادارو، اب مولا کا سویم کرنے آئے ہو نا. بہن موجود تھی، بیٹا موجود تھا، ازواج موجود تھی. کیا انہیں یہ تمنا نہ رہی ہوگی؟ کیا بی بی شہزادی زینب کو یہ تمنا، یہ خواہش نہ رہی ہوگی کہ ہم اپنے بھیا کا سویم کرتے؟ لیکن کیسے کریں عزادارو. جب 11 محرم آئی ہے تو تاریخ نے لکھا کہ یہ قافلے کو اسیر کر کے مقتل سے گزارا جانے لگا. جیسے ہی یہ قافلہ مقتل سے گزارا جانے لگا، جناب زینب نے سید سجاد کے چہرے کی طرف دیکھا، آواز دی، میرے لال یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میرے لال کہیں ایسا نہ ہو کہ شمع امامت بجھ جائے. آواز دی، پھپھی اماں ارے آپ نے دیکھا نہیں ظالموں نے اپنے پشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا ہے. ہائے میرے بابا کا لاشا ارے جلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہوا ہے. بیٹا اتنا مجبور ہے کہ اپنے بابا کو نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن پہنا سکتا ہے. عزادارو، جیسے ہی جناب زینب نے یہ بات سنی، ایک متا آواز دی، میرے لال صبر کرو، اے میرے لال صبر کرو. ارے ایک وقت آئے گا کہ تیرے بابا کا روزہ بھی بنے گا، تیرے بابا کو لوگ زائرین بھی آئیں گے زیارت کرنے کے لیے. میرے لال صبر کرو. ہاں عزادارو، لیجئے یہ قافلہ مقتل سے گزارا گیا. آج 12 محرم ہے نا. تاریخ نے لکھا کہ قافلہ 12 محرم کو کوفے پہنچا ہے اور جب کوفے پہنچا ہے نا تو تماشائیوں کا ہجوم ہے. منادی ندا دے رہا ہے، اے تماشا دیکھنے والوں آؤ تماشا دیکھو. یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ ابو طالب کی بہویں ہیں، آؤ آؤ تماشا دیکھو. ہاں عزادارو، اب باری آئی کہ زینب کو دربار میں جانا ہے. ایک مرتبہ آواز دی، چلو اب دربار میں چلنا ہے. ارے جیسے ہی دربار کا نام آیا نا، زینب نے آواز دی، ہم دربار میں نہیں جا سکتے، ہم شرابیوں کے
مجمع میں نہیں جا سکتے، بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا، ہاتھوں میں تازیانے کو لیے ظالم آگے بڑھا اور چاہتا ہے کہ زینب کے پشت پہ وار کرے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے آواز دی، بیویو ارے میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم آمین کہنا۔ اب جیسے ہی جناب زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی ہاتھ اٹھایا ہے، نظر بھائی کے سر پہ پڑی، اور جو سامنے نوکے نیزہ پہ بھائی کا سر تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اب زینب اپنا دکھ بھول گئی، ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے میرے بھائی ارے تجھے معلوم ہے نا زینب تجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اے میرے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ ارے کیا صاحب کی قربانی یاد آ گئی؟ اے میرے بھائی ارے کیا حبیب کی قربانی یاد آ گئی؟ اے میرے بھائی ارے کیا جون و سعید کی قربانی یاد آ گئی؟ پھر شہزادی کہتی ہے بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کیا بھتیجے قاسم کی قربانی یاد آ گئی؟ اے بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کیا عباس کے بازو یاد آ گئے؟ اے بھیا کیوں رو رہے ہو؟ ارے کیا اکبر کا کلیجہ یاد آ گیا؟ عزادارو ایک مرتبہ اسے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے میری بہنا ارے نہ اصحاب کی قربانی یاد آئی، نہ حبیب یاد آئے، ارے نہ جون و سعید یاد آئے، نہ اکبر کا کلیجہ یاد آیا، نہ عباس کے بازو یاد آئے۔ بھیا پھر کیوں رو رہے ہو؟ اے بہنا ارے بد دعا نہ کرنا، ارے مصلحت خدا یہی ہے دربار میں چلی جاؤ، اگر بد دعا کر دیا حسین کی محنت رائے گا چلی جائے گی۔ عزادارو اتنا سننا تھا، جو ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھے تھے وہ گر گئے، آواز دیے بھیا اگر تیری مرضی یہی ہے زینب بازاروں میں بھی جائے گی، زینب دربار میں بھی جائے گی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا مجھے بالوں سے پکڑ کے ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کے ہے تماچے مارے، میں نے سرشیر سے مانگا جو، میں نے سرشیر سے مانگا جو تمہارا بابا، وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب
ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، نوکے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوکے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا،